کہ اس وقت کیا خلافت کی ریلیونس ہے، سائنٹیفکلی اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کیا خلافت کا تصور جو ہے آج کے دور میں ریلیونٹ ہے یا نہیں. میں اور بات نہیں کرتا، میں صرف تاریخ کے حوالے دیتا ہوں. رخ کیا ہے تاریخ کا؟ جو گزر گئی تاریخ اس سے ہم سبق ضرور سیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہیں تاریخ کے، اس کا بہاؤ کس طرف ہے. تو پہلا بہاؤ تو یہ ہے کہ جو نیرو نیشنلزم ہے، جس کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹ، ماڈرن نیشن سٹیٹ مارز وجود میں آئی، وہ اب زوال پذیر ہے. یورپین یونین کیوں آ گئی؟ ان کے درمیان تو کوئی چیز کامن بھی نہیں ہے، صرف اقتصادی مفادات کامن ہے نا. انہوں نے یورپین یونین بنائی، اس کے بعد اکنامک یونین سے بڑھ کے انہوں نے یورپین اسمبلی بنا لی. ابھی نافٹا بنا امریکہ کے اندر، آسین بنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، مختلف اور جگہوں پہ ایکو ہم نے بنایا، لیکن اس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا، وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس کے لیے. لہذا کرنٹ ٹرینڈ کیا ہے ہسٹری کا؟ ہسٹری کا کرنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ چھوٹی قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر پھیلاؤ آ رہا ہے، وسیع تر ہو رہا ہے. یعنی یہ اسلام کی طرف رخ ہو گیا، اس کا موومنٹ آف ہسٹری از ٹورڈز اسلام. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ گلوبل ریولوشن جو آیا، جس کو ہم انفارمیشن ریولوشن کہتے ہیں، اس نے دنیا کو چھوٹا کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے. اس کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے آج کل. آپ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ دنیا میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے آج آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو اگر کمیونیکیشن اس قدر وسیع اور اتنی پاورفل ہو گئی ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. لیکن اس دنیا، سکڑی ہوئی دنیا کو، گلوبل ولیج کو، کون سا نظام ہوگا جو اس کو چلا سکے گا؟ یہاں پہ سکون اور اطمینان انسانیت کو ملے گا. تو اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان انہیرنٹلی، بنیادی طور پہ، فطری طور پہ وہ سیلفش ہے. اسی طریقے سے گروہ سیلفش ہوتے ہیں، قومیں سیلفش ہوا کرتی ہیں، علاقائیت جو ہے وہ سیلفشنس ہے، لسانیت سیلفشنس ہے. تو اگر ایک کسی انسان کا، ایک کسی قوم کا، ایک کسی گروہ کا، ایک کسی علاقے کا، ایک کسی نسل کا بنایا ہوا قانون دوسری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو نیو ورلڈ آرڈر کا جو کہ بڑا ہی مبہم ہے اس وقت، اور دنیا جان رہی ہے، وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا کو، ساری دنیا کو اپنے سمیٹ میں لے لے، اپنے تسلط میں لے لے. لیکن نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ انہیرنٹلی سیلفش ہے، اور سیلفش آرڈر نہیں چل سکتا. وہ چاہے میرا بنایا ہوا، آپ کا بنایا ہوا، کسی کا، امریکہ کا ہو یا انگلینڈ کا ہو، کتنے ہی اچھے آدمی کا، کسی عالم دین کا بنایا ہو، وہ نہیں چل سکتا. یہ صرف ڈیوائن آرڈر ہے جو گلوبل ولیج کو چلا سکتا ہے. اور ڈیوائن آرڈر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بالآخر وہ جو وحدانیت کا تصور ہے کہ پوری انسانیت کو ایک وحدت پیدا کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ڈیوائن آرڈر چلے گا، تو وہ تو ہے ہی ہمارے پاس، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نیکسٹ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نظام، مین میڈ نظام لائے آپ، سوشو اکنامک سسٹم، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. پہلا نظام جو تھا کیپٹلزم کا تھا، بڑا دورہ تھا اس کا، کلونیل کیپٹلزم، امپیریلزم. اس کے مقابلے میں مد مقابل آ گیا اشتراکیت، سوشلزم، کامونزم. وہ انسانیت کے لیے اچھا پیغام تھا، دنیا اس کی طرف دوڑ پڑی، ماں سوائے مسلمانوں کے جن کے پاس اپنے جوہر موجود تھا، اپنا ہیرا موجود تھا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرف بھاگے؟ اسلام نہیں گیا اس کی طرف. نکسن نے اپنی آخری کتاب سیز دا مومنٹ میں چیپٹر 5 میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس نے کہا ہم سب ہار گئے، کرسچن ورلڈ ہار گئی سوائے اسلام کے جو کہ سامنے ڈٹا رہا اور اس کا مقابلہ کیا. اور اس کی وجہ سے افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، وہ پاش ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی گیا. لیکن اس نظام کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیپٹلزم جو پہلے سے ریجیکٹڈ نظام تھا اب قابل قبول ہو گیا. امپیریلزم جو ہے ابھی اس کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ جہاں جو مرضی کرے، جو کہ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو یہودی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے. لہذا نظام تو دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں، اب تو ہے ہی کچھ نہیں، نائدر سوشلزم نور کیپٹلزم نور امپیریلزم. لیکن کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انصاف مل گیا؟ کیا غربت مٹ گئی؟ کیا لوگوں کی
तशफ़ी और तसल्ली हो गई? आंसर इज नो। तो इसका यह मतलब है कि अनदर नोशन इज रिक्वायर्ड, एक और बरतर नजरिए की जरूरत है दुनिया को, मुसलमानों को नहीं, सिर्फ दुनिया को जरूरत है उसकी। दुनिया के महरूम लोगों को, दुनिया के पिसे हुए लोगों को उस नजरिए की जरूरत है, और वो नजरिया तो है ही इस्लाम, इसके अलावा तो और ही कोई नहीं। और उसकी प्रिस्टाइन ग्लोरी, उसका ओरिजिनलिटी अभी तक मौजूद है अपनी पूरी असली हालत के अंदर, बावजूद इसके कि उसको हमने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। और उसको संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको नाफिज करने के लिए कस्टोडियन स्टेट कौन सी है ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड? पाकिस्तान इज द ओनली कस्टोडियन स्टेट। पाकिस्तान इज द कस्टोडियन स्टेट ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। चुनाचे नई सदी 21st सेंचुरी का डोमिनेंट नोशन कौन सा होगा? कभी टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कोई दौर नहीं चला। टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। ये रास्कल का काम है, मोरालिटी बीच में दाखिल ना की जाए और टेक्नोलॉजी ले आई जाए। टेक्नोलॉजी जालिमाना हुआ करती है, टेक्नोलॉजी बम गिरा देती है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे मोरालिटी नहीं होती। तो मोरालिटी तो सिर्फ अब इस्लाम दे सकता है, बाकी किसी के पास कोई मोरालिटी नहीं। और मोरालिटी को नाफिज करना किसका काम है? पाकिस्तान का, क्योंकि इसके लिए मारज़ वजूद में आया था। लिहाजा जो भी इस नजरिए को लेके आएगा उसको अमलन नाफिज करके दिखाएगा, तो उसको दो बातें याद करनी चाहिए। एक तो यह कि दैट कंट्री, दैट नेशन विल लीड द वर्ल्ड, क़यादत दुनिया की उसके नाम पे होगी। इश्तराकी रूस जो था वो तो जिम्मेदारों का मुल्क था, किसानों का मुल्क था, लेकिन जब वहां नजरिया आ गया उसने दुनिया के अंदर तहरीकें बपा करती, हालांकि वो मसनूई नजरिया था और मसनूई तहरीकें थी। लेकिन जब ये असली तहरीक आएगी तो जो इसको लीड करेगा, जो इसको अमलन नाफिज करेगा, वो दुनिया को लीड करेगा। और दूसरी बात यह है, इसकी जबरदस्त मुखालफत होगी। ये ना समझिए कि आसानी से ये करने देंगे। अगर रूस के मसनूई नजरिए को उन्होंने चैलेंज करके बिलाखिर उसका तिया पांचा कर दिया, तो कोई वजह नहीं है कि आपका मुकाबला नहीं होगा। आपका मुकाबला जारी है, आप हालत जंग में हैं।